نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس امت کے اوپر جتنا کرم ہے اتنا ماضی کی جو امتیں تھیں ان پہ اوپر کرم نہیں تھا۔ صوفیہ ہمارے سروں کے تاج ہیں۔ صوفیہ ایک ایسا منصب ہے، تصوف ایک ایسا راز ہے جس راز کو نہ عام بندہ سمجھ سکتا ہے اور نہ اس راز کو پہنچ سکتا ہے۔ یہ جو راز ہے یہ ایک حقیقت ایک ایسی ہے کہ جو عقل مند ہیں وہ پیچھے رہ جاتے ہیں، لیکن جو عشق والے ہوتے ہیں وہ آگے نکل جاتے ہیں۔ اور بزرگوں دوستو، ہماری مجالس کا جو سلسلہ ہے، ہم حضرت بلے شاہ جن کا صحیح نام نامی اس میں گرامی حضرت سید عبداللہ شاہ علیہ رحمہ ہے، ان کا مقام اور مرتبہ اس طرح ہے کہ ایک دفعہ وہ دوستوں کے ساتھ باہر کھیل رہے تھے، کسی دوست نے کوئی غزل گائی بولی تو آپ کے اوپر ایک وجد طاری ہو گیا۔ آپ اس وجد کی کیفیت میں آپ نے ناچنا شروع کر دیا، اور جب اتنے ناچے کہ لوگوں کو یہ خدشہ ہوا کہ یہ جو سیدوں کا بیٹا ہے اس کو کیا ہو گیا ہے، یہ اس مرد درویش کا بیٹا ہے، کیونکہ حضرت بلے شاہ کے جو والد گرامی تھے وہ بھی بڑے ہی نیک اور صالح بزرگ تھے۔ آپ کے والد گرامی کا جو صحیح نام ہے حضرت سخی شاہ محمد درویش ہے۔ جب وہ رقص آپ نے کیا تو جب ان کی جو کیفیت تھی، میں یہاں تھوڑا یہ بھی عرض کروں، بعض بندوں کے اوپر جب کیفیت طاری ہوتی ہے تو ان کا کنٹرول نہیں رہتا۔ اس کے اوپر بھی شریعت ہماری خاموش ہے کہ ایسے بندے کے اوپر کوئی فتویٰ نہیں لگ سکتا کہ جو ایک بے خودی کے عالم میں چلا جائے، اور تصوف میں بھی اس کا ایک بہت بڑا مقام ہے۔ بزرگوں دوستو، جب آپ نے وہ رقص کیا، وہ گایا، ساتھ رقص کیا، گھر پہنچے، اور گھر پہنچنے سے پہلے گھر والوں کو یہ اطلاع مل چکی تھی کہ جو بلے شاہ ہے آج اس نے باہر جو دوستوں میں کیا عمل کیا ہے۔ والد گرامی کو جب اطلاع مل چکی تھی تو جس طرح صوفی ذہن والے حضرت بلے شاہ تھے، اسی طرح آپ کے والد گرامی جو تھے وہ بھی بڑے سمجھدار آدمی تھے۔ بیٹا گھر آیا، آپ کے والد گرامی نے فرمایا، اے عبداللہ شاہ، تو نے قصور میں رہ کر کیا سیکھا ہے؟ حضرت بلے شاہ نے آگے سے جواب دیا، اے والد گرامی، میرے جو استاد ہیں حضرت حافظ غلام مرتضیٰ رحمت اللہ تعالی علیہ، حافظ غلام مرتضیٰ اس وقت کے بہت پائے کے عالم دین تھے، قصور میں ان کا رہائش تھی۔ عرض کی باپ سے کہ جو والد گرامی ان کے پاس تھا انہوں نے مجھے لٹا دیا ہے، لیکن میں کیا کروں، میرے اوپر ایک ایسی کیفیت طاری ہو جاتی ہے، میں ان چیزوں کو جذب نہیں کر سکتا، پھر میرے اوپر وجد طاری ہو جاتا ہے۔ اور پھر آپ کے والد گرامی نے بیٹے کو سمجھتے تھے، گلی والے محلے والے جو بھی باتیں کرتے تھے جب بیٹے کو سمجھتے تھے، اور وہ باپ تھا وہ بھی نیک اور صالح تھا۔ جب باپ نے بیٹے کی ساری بات کو سنا، پھر کہا کہ اے میرے لاڈلے بیٹے، اے عبداللہ شاہ، یعنی کہ اے بلے شاہ، جو تجھ کو تیرے استاد نے وظائف دیے ہیں، ذکر دیا ہے، جو علم دیا ہے، وہ علم تو دیا ہے، لیکن جو آپ کو وظائف دیے ہیں ان کو بھی پڑھا کر۔ یہ ایک ایسی کیفیت تھی، کہ ایسا موقع تھا کہ اگر باپ بیٹے کے اوپر سختی کرتا تو ممکن ہے کہ کام خراب ہو جاتا، لیکن باپ بھی صوفی تھا، بیٹا بھی صوفی تھا، بیٹے اور باپ نے ایک دوسرے کے ذہنوں کو سمجھا تو بزرگوں دوستوں پھر درگزر کیا۔ اسی طرح جو عبداللہ شاہ یعنی کہ بلے شاہ کے جو مرشد ہیں سید عنید حسین قادری، حضرت شاہ عنید قادری کے والد گرامی کا جو نام نامی ہے وہ نام ہے مولوی پیر محمد رحمت اللہ تعالی علیہ۔ حضرت شاہ عنید حسین قادری بیٹے ہیں حضرت پیر محمد کے۔ جب حضرت پیر محمد صبح فجر کی نماز پڑھ کے باہر نکلتے تو بزرگوں دوستو، بہنوں بیٹیوں، جب وہ باہر نکلتے تو مسجد سے بھی ایک سال مجذوب باہر نکلتا۔ روز حضرت شاہ عنید حسین قادری کے والد گرامی کا وہ مجذوب ماتھا چومتا،
اور کہتا کہ میری یہ نگاہ دیکھ رہی ہے، اے مولوی پیر محمد، یہ مولوی لفظ کے اوپر کبھی میں بات کروں گا، یہ کتنی طاقت والا لفظ ہے۔ آج ہم نے مولوی کہلوانا چھوڑ دیا، تو کہا اے مولوی پیر محمد رحمت اللہ تعالی علیہ، میں دیکھ رہا ہوں کہ اللہ نے تجھے ایک بیٹا دینا ہے جس کا تصوف کے اوپر بہت زیادہ مقام ہوگا، اس کے مقام کو کوئی چھو نہیں سکے گا، وہ وقت کا بہت بڑا ولی کامل ہوا ہوگا۔ بزرگو دوستو، پھر اس مجذوب کا آپ کے والد گرامی کا ماتھا چومنا اور یہ بتانا، یہ اللہ تعالیٰ کی عنایات ہیں، اللہ جس کو چاہے جتنا چاہے علم عطا فرما دے۔ حضرت بلے شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ جب اپنے شیخ کامل حضرت شاہ عنایت حسین قادری رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاس پہنچے تو مجمع جو محفل لگتی تھی اور لوگ لنگر کھا کے نماز پڑھ کے دعا اور سلام پڑھنے کے بعد لوگ اپنے گھروں کو چلے جاتے تھے، لیکن حضرت شاہ عنایت حسین قادری کو بھی پتا تھا کہ آج میرے پاس کون آیا ہے۔ ان کی نگاہ جانتی تھی، کیا دیکھتے کہ سارے لوگ اپنے گھروں کو جا رہے ہیں، لیکن ایک نوجوان ہے جس کا نام سید عبداللہ شاہ المعروف بلے شاہ ہے، وہ لڑکا، وہ لڑکپن میں، وہ چھوٹی عمر والا، وہ ینگ نوجوان وہاں بیٹھا ہے۔ حضرت شاہ عنایت حسین قادری نے پوچھا کہ اے بیٹے، تو اپنے گھر کیوں نہیں جاتا؟ عرض کی بلے شاہ نے اپنے شیخ سے کہ اے میرے شیخ کامل، میں جانے کے لیے نہیں آیا، میں اپنے آپ کو لٹانے کے لیے آیا ہوں۔ پھر مرشد نے کہا جاؤ، چلے جاؤ، میرے پاس کوئی مہمان خانہ بھی نہیں کہ جس جہاں میں تجھ کو آرام دہ پروٹوکول کے ساتھ رکھ سکوں۔ تو حضرت بلے شاہ نے آگے سے کہا اے میرے شیخ کامل، میں تیری بارگاہ میں تیری درگاہ پر، میں تیری خانقاہ کے اوپر مہمان بننے کے لیے نہیں آیا، بلکہ میں یہاں غلام بن کر رہوں گا۔ بزرگو دوستو، جب بلے شاہ نے اپنا دل عنایت حسین قادری کے ساتھ لگا دیا، بیعت ہو گئی، مرید کے اوپر رنگ چڑھ گیا مرشد کا، اور مرشد نے جب کامل مرشد ہوتا ہے، جب وہ اپنی نگاہ مرید کے اوپر ڈالتا ہے تو مرشد پھر کیا، جو مرشد کی نگاہ ہوتی ہے، کامل مرشد کی نگاہ مرید کے لیے بہت صادق ہوتی ہے۔ وہ مرشد جیسا چاہتا ہے اپنے مرید کو اللہ کی عطا سے کر دیتا ہے۔ بزرگو دوستو، جب پورے قصور میں اس بات کو مشہور ہو گئی کہ بلے شاہ اپنی پیر پکڑ لیا ہے، سیدوں کا بیٹا ہے، اور شاہ عنایت حسین قادری جو ارائی برادری سے تعلق رکھتے ہیں، جب آپ اپنے دربار پہ، اپنے مرشد کے دربار پہ پڑے رہتے تھے، گھر جانا انہوں نے چھوڑ دیا، اور جب گھر جانا انہوں نے چھوڑ دیا، اس طرح رنگ میں رنگے گئے کہ مرشد کے نگاہوں کے سامنے بیٹھے رہتے، مرشد کو راضی کرنے کے میں لگے رہتے۔ پھر ان کے گھر والوں کو یہ خدشہ پیدا ہوا کہ ہم تو سید لوگ ہیں، یہ کہاں ارائی فیملی میں جا کے مرید ہو گیا ہے۔ اور وہ جو آپ نے بلے شاہ نے کلام بھی پڑھا تھا، بلے شاہ نو سمجھاون آئیاں بہناں تے برجائیاں، آل نبی اولاد علی، پوری ایک آپ نے جو اشعار آپ نے کہے۔ بزرگو دوستو، جب بہنوں کی بات کو نہیں مانا اور جب لوگوں میں یہ مشہور ہو گیا تو یہاں تک تو لوگ آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ بہناں تے پر جائیاں سمجھان واسطے آئیاں۔ اس سے آگے بھی بات ہے کہ جب بلے شاہ تو لوگوں نے یہ سمجھا کہ اس نے سیدوں کی عزت کو پامال کر دیا معاذ اللہ، تو پھر وہ وہاں قصور جب مرشد کے کہنے پہ چلے جاتے ہیں تو بلے شاہ وہاں جا کے گدھے پال لیتے ہیں، گدھوں کا کاروبار کرتے ہیں، صرف اس لیے کہ اگر کوئی مجھے بلے شاہ کا مرید ہونے پہ تانا دیتا ہے تو میں اپنے آپ کو اس سے بھی زیادہ ایک ایسے نامور، یعنی کہ میں کہنا نہیں چاہتا، ایک ایسے عمل میں مبتلا کر دیتا ہوں، ایک ایسے کاروبار میں مشغول کر دیتا ہوں، ایسے جانوروں کے ساتھ میں اپنا کاروبار منسلک کر لیتا ہوں، کیونکہ وہ صوفی ہو چکے تھے، فنا فی اللہ ہو چکے تھے،
اور بزرگوں دوستو فنا فی اللہ کا جو درجہ ہے، جو مقام اور مرتبہ ہے، یہ بلے شاہ کو کس نے دیا؟ یہ بلے شاہ کو فنا فی اللہ کا جو مقام اور مرتبہ ہے وہ حضرت شاہ عنایت حسین قادری رحمت اللہ تعالی علیہ نے دیا۔ آپ نے گدھے کھوتیاں اس لیے پالنے شروع کر دیے کہ اے لوگو باتیں کرنے والے تو ہو، اب اور مجھے باتیں کرو، میں مٹنے کے لیے دنیا میں آیا ہوں، میں فنا فی الشیخ بھی ہوں، فنا فی اللہ بھی ہوں، اور میرے اوپر اگر کوئی بندہ طنز کرے گا تو پھر یہ سیدوں کا ملازم مرید ہونا تو عام بات، سیداں دے پتر دا ارائیں بزرگ کی خدمت کرنا تو دور کی بات۔ آؤ اب میں جن کے سیداں دا پتر جو ہے اب وہ گدھوں کا اور کھوتیوں کا کاروبار شروع کر رہا ہے۔ بزرگوں دوستو، پھر جب آپ نے دیکھا کہ وہ عقل مند دنیا سے لوگ چلے گئے، لیکن بلے شاہ کا جو مقام اور مرتبہ ہے وہ آج بھی قائم اور دائم ہے۔ کئی سال ہو گئے، بلے شاہ کا نام دن بدن بڑھ رہا ہے۔ ان کی جو قبر ہے وہاں ان کی قبر کے اوپر 24 آور قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت ہو رہی ہے، لنگر ہو رہا ہے، قوالی ہو رہی ہے، غزلیں گائی جا رہی ہیں۔ یہ اللہ کو پتا ہے کہ اس اللہ کو کس بندے نے کس طرح راضی کر لیا۔ وہ میں نے شروع میں بات کی تھی کہ یہ عقل مندوں کا کام نہیں ہے، یہ مان لینے کا نام ہے۔